معرفت انسانیت کیا چیز ہے؟ باہمی معارضہ کی وجہ سے لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، یعنی ایک دوسرے کے رائے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ انسان صرف روح کا نام ہے اور جسم اس کی ذرا ہے، اس کا لباس ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہے تاکہ تباہی کے خلل سے محفوظ رہے، اور حسن عقل اس کی صفت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ قول باطل ہے، اس لیے کہ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تب بھی اس جسم کو انسان ہی کہا جاتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ پہلے تھا زندہ انسان، اب ہو گیا مردہ انسان، یعنی صفت انسان کی بدل گئی، نام انسان رہا۔ یہ نام مردہ شخص سے بھی جدا نہیں ہوتا، پہلے تھا زندہ انسان، اب ہے مردہ انسان۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب جسم میں روح تھی تو زندہ انسان تھا، اور جب روح نکل گئی تو وہ انسان مردہ ہو گیا۔ بطلان کی دوسری وجہ، یعنی اس کو غلط کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حیوان کے اجسام میں بھی روح رکھی گئی ہے مگر اسے انسان نہیں کہا گیا۔ چنانچہ اگر صرف روح کو انسان کہتے تو پھر حیوان کے اندر بھی ہونی چاہیے تھی، اس کو بھی انسان کہا جانا چاہیے تھا، حیوان نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر اسے انسان نہیں کہا جاتا۔ اگر انسانیت کی علت روح ہوتی تو چاہیے تھا کہ روح جہاں کہیں بھی ہو اس پر انسانیت کے حکم کا اطلاق کیا جاتا، اور وہ بھی دلائل کے ساتھ۔ چنانچہ یہ قول باطل ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جب تک روح و جسم دونوں یکجا ہیں اس کا نام انسان ہے، اور جب یہ دونوں جدا ہو جائیں تو پھر یہ نام ساقط ہو جاتا ہے۔ جس طرح گھوڑے میں جب دو رنگ مل جائیں، ایک سیاہ اور دوسرا سفید، تو اسے ابلق کہتے ہیں، اور جب کوئی ایک رنگ اس سے جاتا رہے تو پھر ابلق نہ کہیں گے، بالکل سفید یا سیاہ کہیں گے۔ یہ قول بھی باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انسان پر زمانہ میں ایسا وقت نہ گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا؟ اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو انسان کہا گیا، حالانکہ ان کے قالب میں اس وقت جان اور روح ڈالی بھی نہیں گئی تھی۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ انسان ایسے حصہ جسم کا نام ہے جس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا مقام دل ہے، کیونکہ آدمی کے تمام صفات کی بنیاد یہی دل ہے۔ یہ قول بھی باطل ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مار ڈالا جائے اور اس کا دل نکال کر پھینک دیا جائے تب بھی انسانیت کا نام اس سے جدا نہیں ہوتا، اور نفخ روح سے پہلے با اتفاق حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں دل بھی نہیں تھا۔ چنانچہ یہ بات بھی غلط ثابت ہوگی۔ مدعیان تصوف کا ایک گروہ انسان کے معنی میں شدید غلطی پر اصرار کرتا ہے۔ اس کا قول ہے کہ انسان میں کھانے پینے اور تغیر پذیر ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کا وجود خدا کا ایک بھید ہے اور جسم اس کا لباس۔ یہ خدا کا بھید امتزاج طبع اور جسم و روح کے اتحاد میں پنہاں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام غافل، دیوانے، فاسق و فاجر اور تمام کافروں کے ساتھ بھی انسانیت کا نام مستعمل ہے، حالانکہ ان کے مزعومہ میں اسرار الہی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ یعنی جو کفار ہیں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے انکاری ہیں، ان سب کے وجود میں بھی، ان کی صفات میں، ان کے کاموں میں اسرار الہی کا نشان نہیں ملتا۔ وہ سب متغیر اور اپنے وجود میں کھانے پینے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح شخصی وجود کے بھی کوئی معنی نہیں ہے کہ اسے انسان کہا جائے، خواہ وہ موجود ہو یا نہ ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان تمام عناصر کو جن سے ہم مرکب ہیں انسان ہی فرمایا ہے، باوجود ان معانی کے جو بعض آدمیوں میں نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند یعنی نطفہ کیا، ایک مضبوط جگہ یعنی رحم میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹکی بنایا
اور پھر اس کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی سے ہڈی، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے صورت میں اٹھان دی، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا۔ لہذا با فرمان الہی جو تمام سچوں سے بڑھ کر سچا فرمان ہے، یہ مخصوص صورت جو اعضاء و طبائع اور مزاجوں سے مرکب ہے، اس کا نام انسان رکھا ہے۔ جیسا کہ اہل سنت و جماعت کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ انسان اس صورت کا نام ہے جو ان صفات کے ساتھ مخصوص ہے، جو کہ اس کے نام کو اس کی موت سے جدا نہیں کرتی، یہاں تک کہ ظاہر و باطن کی جو کیفیت اس صورت مخصوصہ پر مرتب ہے، اسی ظرف و اعلیٰ ہی کا نام انسان ہے۔ اس صورت معمودہ اور مخصوصہ سے مراد تندرست و بیمار ہونا، اور اعلیٰ موسومہ سے مراد مجنون و پاگل ہونا ہے اور غافل ہونا ہے۔ با اتفاق جو خلقت میں صحیح تر ہوگا وہ اتنا ہی کامل تر ہوگا۔ چنانچہ کامل تر انسان، واضح ہو کہ محققین کے نزدیک کامل تر انسان با اعتبار ترکیب 3 معنی سے ہوتا ہے، ایک تو روح، دوسرے نفس اور تیسرے جسم، اور ہر ایک اور اس کے ہر اور جسم کے لیے احسان، یعنی 3 حصے ہو گئے 3 معنی کے حساب سے، ترکیب کے لحاظ سے، ایک تو روح، دوسرا نفس، تیسرا جسم، اور اس کے ہر ذات وجود کے لیے ایک صفت ہوتی ہے، روح کے لیے عقل، نفس کے لیے خواہش، اور جسم کے لیے احسان۔ انسان سارے عالم کا نمونہ ہے، اور عالم نام دونوں جہان کا ہے۔ انسان میں دونوں جہان کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس جہان کی نشانی پانی، مٹی، ہوا اور آگ ہے، اسی سے بلغم، خون، صفرا اور سودا کی ترکیب ہے۔ اور اس جہان کی نشانی جنت، دوزخ، میدان قیامت ہے۔ انسان میں جنت کی لطافت کی قائم مقام روح ہے، دوزخ کی آفت اور اس کی ہولناکیوں کے قائم مقام نفس ہے، میدان قیامت کا قائم مقام جسم ہے۔ ان دونوں معنی کا جمال و پرتو قہر و محبت ہے، اور میدان قیامت کا قائم مقام چونکہ جسم ہے، اور ان دونوں معنی کا جمال و پرتو چونکہ قہر و محبت ہے، لہذا جنت خدا اس رضا کی تاثیر اور دوزخ اس